کیا امریکہ کی حفاظتی چھتری اب پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی؟ یہ جملہ چند سال پہلے کہنا تو بہت مشکل تھا، لیکن آج مڈل ایسٹ میں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ ایک نئی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کل تک خلیجی ریاستیں اپنی سلامتی کے لیے مکمل طور پہ واشنگٹن کی طرف دیکھتی تھی، آج وہ خاموشی سے نئے دفاعی شراکت دار تلاش کر رہی ہیں۔ یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے، بلکہ حالیہ واقعات کی ایک زنجیر ہے۔ پہلے سعودی عربیہ نے بحر احمر میں ایک نئی بحری دفاعی اتحاد کی بنیاد رکھی، اور اب کویت نے بھی پاکستان کے ساتھ اپنے دفاعی تعاون کو باقاعدہ قانونی شکل دے دی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک کے بعد ایک خلیجی ریاست پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات مضبوط کر رہی ہے، یا پھر مڈل ایسٹ میں کوئی نیا سیکیورٹی آرڈر جنم لے رہا ہے؟ کویت کو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ سعودی عربیہ نیا بحری اتحاد کیوں بنا رہا ہے؟ ترکیہ اس پوری کہانی میں کہاں کھڑا ہے، اور وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قطر اور بحرین بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے پر غور کر رہے ہیں؟ اور کیا پاکستان واقعی مڈل ایسٹ میں ایک ایسے دفاعی کردار کی طرف بڑھ رہا ہے جو کبھی امریکہ کے پاس تھا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن ایک بات میں ابتدا میں واضح کر دوں، یہ کہنا ابھی درست نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کی جگہ لینے جا رہا ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ خلیجی ریاستیں اب اپنی سلامتی صرف ایک طاقت کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہ رہی، وہ اپنے دفاعی دائروں کو مضبوط کر رہی ہیں، وسیع کر رہی ہیں، اور اسی بدلتی ہوئی حکمت عملی میں پاکستان کا کردار پہلے سے بہت زیادہ نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ کویت نے پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے، اس کے تحت دونوں ممالک فوجی تربیت، مشترکہ مشقیں، دفاعی تعلیم، انٹیلیجنس تعاون اور عسکری رابطوں کو مزید فروغ دیں گے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاہدے کی تفصیلات 3 سال پہلے طے ہو چکی تھی، لیکن کویت نے اس کی توثیق ایسے وقت میں کی ہے جب پورا مڈل ایسٹ غیر یقینی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز مسلسل کشیدگی کا مرکز بنی ہوئی ہے، بحر احمر کو حوثیز نے یرغمال بنا رکھا ہے، خطے میں تیل اور گیس کی تمام تنصیبات جو ہیں ڈرونز اور میزائل حملوں کی زد میں ہیں، امریکہ اور ایران کی جنگ زور و شور سے جاری ہے جو ختم ہوتے دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور ان حالات میں سعودی عربیہ کا بحری دفاعی اتحاد بنانے کا اعلان اور کویت کا پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ، یہ تمام فیصلے ایک ہی سوال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کل کو پورا خطہ کسی بڑے بحران کا شکار ہو جائے تو کیا صرف امریکہ پر انحصار کافی ہوگا؟ اور میں آپ کو بتاؤں، یہی وہ سوال ہے جس نے خلیجی ممالک کو اپنے دفاعی حکمت عملی کو تبدیل کرنے پہ مجبور کیا۔ امریکہ آج بھی خطے میں سب سے بڑی فوجی طاقت ہے، مڈل ایسٹ میں اس کے بحری بیڑے موجود ہیں، فضائی اڈے بھی ہیں، جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہیں، لیکن حالیہ جنگ نے ایک حقیقت واضح کر دی ہے کہ صرف بیرونی طاقت کی موجودگی پر ہر خطرے کو نہیں روکا جا سکتا۔ بحر احمر اور خلیج فارس میں حملے ہوتے رہے، جہاز رانی بار بار متاثر ہوتی رہی، توانائی کی سپلائی خطرے میں پڑتی رہی، تمام خلیجی ریاستوں میں ایرانی میزائل اور ڈرون گرتے رہے، انسانی خون بہتا رہا، معیشت برباد ہوتی رہی۔ یہ وہ عوامل ہیں جو خلیجی ریاستوں کو تھوڑا ہٹ کر سوچنے پہ مجبور کر رہی ہیں۔ پچھلے سال 2025 میں جب اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے ساتھ 12 روزہ جنگ ختم ہوئی تھی تو سعودی عربیہ نے اسی وقت آنے والے خطرے کو بھانپ لیا تھا، اور بعد میں سعودی عربیہ نے جب پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا تو اس فیصلے نے پورے مڈل ایسٹ کی دفاعی سوچ بدل کر رکھ دی۔ اب تمام خلیجی ریاستیں اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہیں کہ اگر خطرہ اندرونی ہے تو پھر اس سے نمٹنے کے لیے پارٹنرز بھی خطے کے اندر ہی ہونے چاہیے۔ اپنی اجتماعی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنایا جائے،